بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین اور حضرات۔ ناظرین، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے اور جنت کی حوریں اس کی بیویاں ہوں۔ ناظرین، ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جنت میں جنسی عمل ہوگا؟ کیا جنت میں لوگوں کو بیویوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیا جنت میں حوروں سے بچے پیدا ہوں گے؟ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا، جب جنتی لوگ حوروں سے ہم بستری کریں گے تو اگلے دن حوروں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتی لوگوں کو کتنا 100 لوگوں کے برابر ہم بستری کرنے کی طاقت عطا کریں گے، اور ایک آدمی کتنا 100 کنواریوں عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا، اگر جنت میں مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک اور حدیث کی روشنی سے ساری باتیں جانتے ہیں، اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ 3 چیزیں جنت میں کون سی ہے جو ہماری اس دنیا میں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، جنتی عورتوں کی یہ خصوصیات ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی حور زمین کی طرف جھانکے تو پھر آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے بھر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کی حوریں اس قدر خوبصورت ہیں، ان کے پنڈلی کے اندر جو مغز ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سید انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا، جب کوئی جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس کا مساویہ کرے گی، وہ اس کا استقبال کرے گی، پھر تم جس انگلی سے چاہو پکڑو۔ اگر دنیا میں اس کی انگلی کا ایک ناخن بھی زہر ہو جائے تو اس کے سامنے چاند اور سورج کی بھی روشنی کم پڑ جائے۔ اگر اس کی بالوں کی ایک لٹ زہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک ہر شے خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی شخص اپنی محضری میں بیٹھا ہوگا تو اچانک ایک نور اس کے سر پر ظاہر ہوگا۔ وہ اس بات کا گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ یہ آدمی پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو پھر وہ بتائے گی کہ میں ان حوروں میں سے ایک ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا تھا۔ یہ اس حور کے ساتھ محضری میں بیٹھا ہوگا تو پھر ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اسی طرح یہ آدمی ایک حور سے دوسری حور تک منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے گی۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو سورج اس کی حسن کی وجہ سے دھوپ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو پھر زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ پھر فرمایا، اگر جنت کی کوئی حور سمندر میں اپنی تھوک ڈال دے تو اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ دوستو، اگر جنت میں مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی نیک عورت اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جنت میں اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی۔ یہ عورت تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنائے گا۔ یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کا شوہر بھی انتہائی حسین ہوگا۔ جو نیک عورت شادی سے پہلے فوت ہو جائے گی تو اس کو جنت میں یہ اختیار دیا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے جس مرد کو پسند کرے گی اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے بہت سی عورتیں 3-4 نکاح کر لیتی ہیں جب اس کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، جنت میں کون اس کا شوہر ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک مرد کا انتخاب کرے گی۔ وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی، یا اللہ، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا آپ میرا اس سے نکاح کروا دیں۔ سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، کیا دنیا کی عورت زیادہ افضل ہے یا جنت کی؟
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابو القاسم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کیا جنت میں لوگ کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے کا سامان دیا جائے گا اور شہوت اور ہم بستری کی طاقت 100 آدمیوں کے برابر دی جائے گی۔ اس پر یہودی کہنے لگا اگر جنت میں وہ کھائے گا اور پیے گا اس پر اس کو قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش ہوگی۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی حاجت پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گی، پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ جنت میں جو انسان جائے گا اسے وہ ملے گا جو وہ چاہتا ہے، اگر وہ اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کو اولاد بھی دی جائے گی، لیکن وہ اولاد دنیا کی اولاد کی طرح نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں کوئی مسلمان اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش کچھ اس طرح پوری کی جائے گی، عورت کے ہاں بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا، اس کا 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ہی ساتھ حمل پذیر ہوں گے۔ صحابہ اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوں گے تو پھر جنتی عورتیں دوبارہ پاکیزدہ اور کنواری ہو جائیں گی۔ ایک دن میں ایک شخص 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ جنت میں جنسی خواہش کا سامان انتہائی عمدہ طریقے سے ہوگا۔ وہ جنسی خواہش جو بدکاری جو زنا کے زمرے میں آتی ہیں ان سے اہل جنت پاک ہوں گے۔ جنت میں گناہ کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ جنتی لوگوں کو جنت میں خوبصورت، پاکیزہ اور حسین، دلکش اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی بیویاں ملے گی۔ اہل جنت کے لوگوں کو جسم پہ کسی حصے پر بال نہیں ہوں گے، چہرے پر داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی۔ جنت کی ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہوگی، جبکہ گارا مشک کا ہوگا۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا، اس کی جوانی ہمیشہ قائم رہے گی، وہ کبھی بھی نہ مرے گا۔ جنت کی حوریں محفل سجا کر گاتی ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی فنا نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی ناراض نہ ہوں گی۔ اس سے خوشخبری ہے جو ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ نیند موت کی ایک قسم ہے، جنت میں موت نہیں ہے، لہٰذا جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں صرف عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو وہ چاہے گا وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا اور دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا پاکیزدہ شراب کا۔ جنت میں نجاست، پخانہ اور گندگی نہیں ہوگی، پیشاب، تھوک، حتیٰ کہ کان کی میل بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر جگہ خوشبو ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مشاوت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سب سے اعلیٰ جنتی وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا، یہ جنتی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی 3 چیزیں اس زمین پر موجود ہیں، ایک عجوہ کھجور کا درخت، دوسرا حجر اسرف، تیسرا ہوگیو۔ وہ 10 صحابہ کتنا خوش نصیب تھے جس کو دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری مل گئی۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، ہم جنت کے لائق تو نہیں مگر ہمیں تیری ذات پر بھروسہ ہے، تو ہمیں جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یا اللہ تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کل قیامت کو ہماری گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل حقیقت واقعہ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔